وہ ہمارا ہمسایہ تھا اور ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ یہ دور 1985 سے 92 کا رہا ہوگا۔ اس وقت ماحول یہ تھا ویورز کہ بڑوں کے تنازع یا مخالفتیں بڑوں تک ہی محدود ہوتے تھے، چھوٹے بچوں کو استثناء حاصل ہوتا تھا۔ اس کے والد اور ہمارے تایا کے درمیان وارڈ کونسلر کے مقابلے کی وجہ سے تناؤ کا ماحول تھا، لیکن جب وہ اور ہم خاص طور پر گرمیوں کی چھٹیوں میں وقت بے وقت ایک دوسرے کے گھروں میں نازل ہوتے رہتے تو ہماری اماں اس کی اماں اور دادی کی خیر خبر پوچھتی، اور اس کی اماں اور دادی ہم سے خیر و عافیت دریافت کر رہی ہوتی تھیں۔ ساتھ میں الیکشن کو برا بلا کہا کرتے کہ اس الیکشن نے محلے داری میں دراڑیں ڈال رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر میں ویورز خوشحال گھرانہ تھا۔ اس دور میں ٹی وی اور وی سی آر تھا، جبکہ اکثریت کے گھر میں ٹی وی ہوتے ہی نہیں تھے۔ گرمیوں کی چھٹی میں پوری گلی کی بچہ پارٹی ان کے گھر میں پہنچ جاتی تھی اور اس کی پھپھو سے کہتی کہ ہمیں وی سی آر پر ایک فلم ان کے گھر ہر وقت رہتی تھی، موتی۔ فلم میں سلطان رائی کا ایک ٹرینڈ گھوڑا تھا، اس کا نام موتی تھا، تو وہ لگا دیں۔ اور وہ جو اس کی پھپھو تھی، اس دور میں بھی اس لڑکے کی باجی سب کی باجی، اور کسی بھی لڑکے کی پھپھو تھی وہ سب لڑکوں کی پھپھو ہوتی تھیں۔ وہ ہمیں فلم لگا کر شور نہ کرنے کا کہہ کر اپنی سبزی ترکاری میں لگ جایا کرتی تھیں۔ برف کے پھٹے پر اس دور میں وقت پر ہی برف ملتی تھی، یا صبح صبح یا شام کو، اس لیے ان کے گھر میں فریج تھی تو وہاں پر ساری گلی کے لڑکے جو تھے نا، ان کو برف بھی مل جایا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ جنریٹر بھی ہم نے ان کے گھر دیکھا، اور لوڈ شیڈنگ کے دوران جب ان کا 100 واٹ کا بلب گلی کے نکر پر روشن ہو کر تمام گلی سے تاریکی دور کر دیتا تھا تو گلی کے لوگ جو تھے نا ویورز، اس شور کو بھول جاتے تھے جو جنریٹر سے اٹھ رہا ہوتا تھا۔ 3 پہیوں والی چھوٹے بچوں کی سائیکل پورے محلے میں صرف اس کو میسر تھی، اس لیے تمام بچے اس کی گڈ بک میں رہنے میں کوشاں رہتے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو اپنی سائیکل پر پھر چوٹا نہیں لینے دے گا۔ ہر بقرعید پر اس کے ابا بہت خوبصورت بکرے لایا کرتے تھے اور ڈیکوریٹ کر کے باہر گلی میں باندھ دیتے، اور اس وقت اس کی شان دیکھنے والی ہوا کرتی تھی۔ وہ گلی کے بچوں کو اپنے بکروں سے دور رکھ رہا ہوتا تھا، لیکن گلی کے بچے پھر بھی ان بکروں کو چھونا ضروری سمجھتے تھے۔ ان بکروں کو اپنے ہاتھ سے وہاں پڑے چارے کے 2 تنکے کھلانا ایک علیحدہ سیٹسفیکشن رکھتا تھا۔ پھر 1992 میں ہم اس علاقہ سے اپنے موجودہ گھر میں آ گئے، تعلیم اور اس کے بعد کیریئر اور بال بچوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ کہیں بیرون ملک مقیم ہے، لیکن کل فیس بک سکرولنگ کے دوران ایک پوسٹ پر دھیان گیا جس میں ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی تھی: تلاش برائے شناخت۔ یہ پاکستانی بھائی اپنا نام میاں عرفان بتاتے ہیں، سڑک پر رہتے ہیں، سیاسی باتیں بڑی روانی سے کرتے ہیں، مگر خود سے بیگانہ ہیں۔ اگر کس کو ان کے خاندانی پس منظر کا علم ہو تو اطلاع کریں تاکہ ان صاحب کی سفری دستاویزات تیار کر کے ان کے گھر بھیجا جا سکے۔ یہ صاحب اپنی شناخت خود سے بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکا کے پاس کسی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر کسی طرح سے بھی ثابت نہیں کروا سکتے ہیں۔ بارسلونا، پیرالیل اور رامبلا روال کے علاقے میں گھومتے پھرتے خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ذہن 30 سال پیچھے جست لگا کر انہی گلی محلوں اور لوگوں میں چلا گیا تھا، اور میاں عرفان کے وہ ناز نخرے اور پروٹوکول یاد آئے جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس پوسٹ سے جو میں نے پڑھی ان کے گھر والے بھی اس کے حالات سے آگاہ ہو گئے ہوں گے، اور دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جائیں۔ اللہ کریم اسے اور اس کے گھر والوں کو اس آزمائش سے باہر نکالے، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ کریم مالک اس طرح کی کسی بھی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تاہم یہ کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔